رہا نہیں گیا جناب. جی آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ تھینک یو ویری مچ. تو میں نے کہا کہ میں دوبارہ کچھ پیش کروں. ضرور ارشاد کیجیے. تشنگی سی محسوس ہو رہی تھی. جی جی ارشاد کیجیے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ختم بھی ہو جائے تب بھی آپ کی تشنگی ختم نہ ہو. تب بھی تشنگی ختم نہ ہو, ایسا ہی ہوتا بھی ہے. بہت شکریہ جی. دل و نظر کی عبادتیں ہوں تو آنسوؤں کو امام کرنا. واہ 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 واہ. دل و نظر کی عبادتیں ہوں تو آنسوؤں کو امام کرنا. سمندروں کے سفر میں لازم ہے پانیوں سے کلام کرنا. واہ 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 واہ. جو سجدہ گاہیں تلاش کرنے لگے تو عمریں گزار دو گے. جو سجدہ گاہیں تلاش کرنے لگے تو عمریں گزار دو گے. خود اپنے سائے کی صف بچھانا وہی سجود و قیام کرنا. واہ. میں کارواں سے بچھڑ کے اندھی مسافتوں کے عذاب میں ہوں. میں کارواں سے بچھڑ کے اندھی مسافتوں کے عذاب میں ہوں. میرا بھی ایسار بانے شمس و قمر کوئی انتظام کرنا. واہ. جہان دل میں جو روشنی ہے وہ تیرا حصہ وہ تیرا قصہ. جہان دل میں جو روشنی ہے وہ تیرا حصہ وہ تیرا قصہ. جو ظلمتیں ہیں ملامتیں ہیں وہ سب کی سب میرے نام کرنا. یہ تازہ لفظوں کے سارے گلدستے سوکھ جائیں گے جب وہ آئے. یہ تازہ لفظوں کے سارے گلدستے سوکھ جائیں گے جب وہ آئے. تم ان کی آمد پہ احتیاطاً کچھ اور بھی انتظام کرنا. بہت خوب. رشید اپنے لیے تو ہوتا ہے جشن کا ایک سما ہمیشہ. یہ مقطع عرض ہے جی جی ارشاد. رشید اپنے لیے تو ہوتا ہے جشن کا ایک سما ہمیشہ. کسی بھی مہمان کا ہم فقیروں کے دل میں رکنا قیام کرنا. قیام کرنا. واہ بہت خوب. تو یہ رشید کیسرانی صاحب ہیں. جی جی. ایک چھوٹی سی اور چیز ہے میرے پاس. جی ارشاد کیجیے. وہ تو جب بولتے ہیں کون و مقام بولتے ہیں. وہ تو جب بولتے ہیں کون و مقام بولتے ہیں. تم ڈرو ان سے جو اشکوں کی زبان بولتے ہیں. واہ. کل وہی لفظ ہی میزان سخن ٹھہریں گے. کل وہی لفظ ہی میزان سخن ٹھہریں گے. بند ہونٹوں سے جو یہ لفظ زدگاں بولتے ہیں. بہت خوب. تم کو معلوم نہیں شہر پناہوں والو. تم کو معلوم نہیں شہر پناہوں والو. کس قیامت کی زبان سیل رواں بولتے ہیں. بہت خوب. چاہنے والے گزر جاتے ہیں چپ چاپ مگر. چاہنے والے گزر جاتے ہیں چپ چاپ مگر. کوچے یار میں قدموں کے نشان بولتے ہیں. بہت خوب. والی صوت و صدا کے جو مصاحب ہیں رشید. والی صوت و صدا کے جو مصاحب ہیں رشید. خاموشی میں بھی کرام با کرام تابا کرام بولتے ہیں. یہ تھوڑا اس میں مجھے ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے. قرار تاب قرار. صدا کے جو مصاحب ہیں رشید. خاموشی میں بھی کرام تاب کرام بولتے ہیں. تو تھینک یو جی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے اس پروگرام کو, اور ہمیشہ ہماری آپ سے اور تمام سامعین اور ناظرین سے ملاقاتیں ہوتی رہیں انشاءاللہ جی. بہت بہت شکریہ. اسلر صاحب اگر ہو سکے تو آپ کنٹرول روم میں ذرا اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیل چھوڑ دیجئے پلیز. ہاں جی میں ان سے کہتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا, آپ کی عنایتوں کا, آپ کی ذرا نوازیوں کا. یہ آپ کا حسن نظر ہے تمام احباب کا کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. اور آپ رات کے اس پہر ہر ہفتے مجھے اتنی دیر تک برداشت کرتے ہیں کہ آپ ہی کا حوصلہ ہے. میں آپ کے حوصلوں کی داد دیتا ہوں. اور لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے ناظرین کہ بہرحال آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آتا ہے. اس پروگرام میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نئی چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں, کچھ ایسی معلومات آپ تک پہنچائی جائے جو آپ کے علم میں اضافہ کر سکیں, شاعری کے حوالے سے, شاعروں کے حوالے سے. یہ پروگرام اسی طرح مل جل کے چلا کرتا ہے. اور پھر میں اپنے ساتھ پروگرامز میں وقتاً فوقتاً بلکہ اکثر اوقات اپنے ساتھ کوئی مہمان شاعر بھی آپ کے لیے لے کے آیا کرتا ہوں. آج مہمان شاعر میرے ساتھ موجود نہیں تھے چونکہ آج کا پروگرام خاص طور پر جان ایلیا کے لیے ترتیب دیا گیا تھا, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک پروگرام میں جان ایلیا کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا پورے کا پورا پروگرام اگر ایسے چلے کہ آپ کو اچھا لگے, کیونکہ اگر ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے تو پھر پروگرام میں بہت زیادہ تشنیگی رہ جائے گی. پھر ہمیں کالز بھی لینی ہوتی ہیں
اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ناظرین. ابھی ہمارے پاس کچھ وقت باقی ہے. ایک کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. کالر کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر. محمد علی صاحب کیسے ہیں حضور آپ؟ الحمدللہ سر. فون نمبر تو چھوڑ دیا تھا, میں تو ویٹ ہی کرتا رہا کہ شاید آپ جی آپ کی ہمارے پاس مل گیا ہمیں نمبر آپ کا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ ضرور ہوگا, بس مصروفیت کے باعث ذرا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. پروگرام آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. میں نے ڈیڈی کو فون کیا تھا, میں نے بولا تھا کہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے, تو وہ میں نے ان کو سجیشن دی تھی کہ آپ کا پروگرام وہ دیکھے. وہ کہتے ہیں یار اتنی رات کو تو میں سو جاتا, بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں سو جاتا ہوں. تو ان کا کلام تو دس ویک تو نہیں آ سکے میرے گھر میں, تو کیونکہ سیٹرڈے کو آتے ہیں, تو میں نے بولا تھا کہ مجھے دے دیں, چلو میں ہی پڑھ دوں گا آپ کا کلام. اچھا محمد علی صاحب, اس کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایچ ڈی باکس ہے تو آپ پروگرام ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. جی میں نے وہ اس کو یوٹیوب کے اوپر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اس کو کہ آپ نے یوٹیوب کے اپڈیٹ کیا ہوگا تو وہاں پہ ایزی ہو جاتا ہے, لیکن مجھے نہیں مل سکی وہ ویڈیو. اچھا وہ ایسا ہے کہ آپ یوٹیوب پر اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. غزل شب ڈالیے آپ اس پہ, غزل شب بائے امجد شاہ, تو آپ کو میں نے وہاں پہ بہت سارے پروگرام. جی سر, آپ کی بہت ساری ویڈیوز ہیں, لیکن جو پروگرام گزر چکا تھا وہ نہیں مل رہا تھا جو لاسٹ ویک ہوا تھا پروگرام. اچھا وہ شاید ابھی اپلوڈ نہ ہوا ہوگا, لیکن جیسے اپلوڈ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. تو ایک میرے پاس ان کی پنجابی کی پڑھی تھی, اگر کہتے تو میں پڑھ دیتا ہوں. جی ارشاد کیجئے. اچھا تھوڑی میں نے اینک نہیں لگائی, لیکن اگر کوئی ایک لفظ کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو مجھے معاف کر دیجیے, کہ آپ شاعر لوگ ہیں تو میں شاعر نہیں ہوں. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ اعراب زیر و زبر اور نقطوں سے مطالب بدل جایا کرتے ہیں, لیکن شاعروں کو ایک سہولت حاصل ہے, وہ ہے رعایت لفظی کی, تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. انہوں کی پنجابی کی لکھی, کافی دیر سے لکھے. چند چناں وچ چمکا مارے تے تارے رڑتے جاون. واہ واہ. چند چناں وچ چمکا مارے تے تارے رڑتے جاون. پل پل کھردی جاوے مٹی, ریت سمے دی گردی جاوے. واہ. چند چناں وچ چمکا مارے تے تارے رڑتے جاون. پل پل کھردی جاوے مٹی, ریت سمے دی گردی جاوے. پاگل ہواواں رکھاں نالوں کہہ کے لنگن. پاگل ہواواں رکھاں نالوں کہہ کے لنگن, تے پتر اڑتے جاون. میں شو دریا دے کنڈے بیٹھا, سوچاں دی ایک گھمن کیری ڈبدا جاواں. واہ. پاگل ہواواں رکھاں نالوں کہہ کے لنگن, تے پتر اڑتے جاون. میں شو دریا دے کنڈے بیٹھا, سوچاں دی ایک گھمن کیری ڈبدا جاواں. راز نہ پاواں جیون کیے, راز نہ پاواں جیون کیے. اڑدے پتھر کھردی مٹی, چردی ریتا, یا پھر رڑدے تارے. واہ بہت خوب. سمجھ نہ آوے, سمجھ نہ آوے. چاند چکا شو دریا چوں سونی دی آواز آئی. چاند چکا شو دریا چوں سونی دی آواز آئی. جے تو راز جیون دا پانا کھور دے کچھ کڑے دی مٹی. واہ واہ. چاند چکا شو دریا چوں سونی دی آواز آئی. جے تو راز جیون دا پانا کھور دے کچھ کڑے دی مٹی. عشق دے شو دریا چ ڈب جا, جیون عشق تے عشق امر ہے. بہت خوب بہت خوب. سر میں کوشش کیتی ہے, شاید میرے کو کوئی کچھ رہ نہ گیا ہوئے. سر میں معذرت چاہوں گا جتنے بھی سننے والے اور آپ سے بھی, تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا اتنا پیارا اچھا وہ کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے, تو بک بھی وہ لکھ رہے ہیں جو کلام انہوں نے بک کے اندر لے کے جانا ہے. تو کوشش کروں گا کہ وہ بھی شاید مجھے مل جائے,
تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. بہت تو جو کچھ میں نے لکھا ہوا ہے پھر میں تھوڑا تھوڑا 2 لائنیں میں آپ کو اپنی سناتا رہوں گا کہ جو میں نے خود لکھی ہوئی ہیں. بہت تو آپ میری کریکشن کر دیجیے. مجھے شرم آتی ہے, شرم کیا جھجک آتی ہے ڈیڈی سے کہ میں ڈیڈی کو اپنا پیش کروں گا کہ یہ میں نے لکھا, تو وہ شاید وہ غصے میں مجھے ماریں گے کہ میں شاعر ہوں اور تو یہ لکھ رہا ہے. تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ آپ مجھے ڈانٹیں گے نہیں. بالکل ضرور, انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. جہاں جہاں جو تھوڑا بہت کم علم ہمارا ہے اس کے مطابق جو کچھ بھی آپ کی رہنمائی ہوئی ہم ضرور کریں تھینک گے یو ویری انشاءاللہ مچ آپ صاحب سے. ٹائم دینے کا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام ملاقات. بہت بہت شکریہ. بس آپ کے لیے ایک مشورہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی لکھتے ہیں نا, آپ اس کو بار بار پڑھیے. آپ کو وزن, بحر, سب کچھ اس میں آپ کو خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا. بار بار پڑھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح آپ کی اصلاح خود بخود ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب آپ کی کال کا. محمد علی صاحب لنڈن سے آپ نے ہمیں کال کیا ہے. بڑا اچھا کلام, بڑے اچھے انداز میں آپ نے پیش کیا ہے. آپ آئندہ بھی پروگرام دیکھتے رہیں اور پروگرام میں شریک ہوتے رہیں. شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی, شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی, لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں, ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے. ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے پرچھائیوں پہ رنگ گراتا رہا ہوں میں. اپنا مثالیہ مجھے اب تک نہ مل سکا, اپنا مثالیہ مجھے اب تک نہ مل سکا, ذروں کو آفتاب بناتا رہا ہوں میں. کیا مل گیا ضمیر ہنر بیچ کر مجھے, اتنا کہ صرف کام چلاتا رہا ہوں میں, اتنا کہ صرف کام چلاتا رہا ہوں میں. اور بہت غور طلب یہ شعر ہے کہ کل دوپہر عجیب سی ایک بے دلی رہی, کل دوپہر عجیب سی ایک بے دلی رہی, بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں, بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں. ناظرین, اسکرین پہ آپ کے جو نمبر ہے اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کوئی کالرز بھی ہیں. کال غالباً ڈراپ ہو چکی ہے. آپ پھر سے ہمیں کال کیجئے, آپ کی کال کا ہمیں انتظار رہے گا. جان ایلیا کے حوالے سے جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی سلیم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سلیم آپ کا خادم سر. جی سلیم صاحب, کچھ تحت لفظ آپ سنائیں گے؟ مجھ سے اکتا تو نہیں گئے, ویسے میں بھی آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کا پروگرام دیکھنے کا. بہت بہت شکریہ جی. نہیں ہم آپ سے نہیں اکتائے ہیں. نہیں اگر مجھ سے آپ ڈسٹرب آ گئے ہیں اگر کوئی نہیں بالکل نہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے سلیم صاحب, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. آپ جتنی مرتبہ چاہے اس پروگرام میں کال کیجئے. ہمارے لیے تو یہ میں وہ غزل کا گانوں کا غزلوں کا بڑا شوقین ہوں. میں بولتا بھی بہت زیادہ ہوں. اچھا میرا دل کرا بار بار جب آپ فارغ ہوں اور بیتی نہ ہوں تو میں آپ کو کچھ سنا دیا کروں. تو جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. کچھ تحت لفظ میں کچھ سنائیے. نصیب انسان کا چاہت. آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو چکی ہے سلیم صاحب. کوشش کیجئے کہ آپ ہمیں کال کیجئے, چونکہ ہمارا پروگرام ادبی پروگرام ہے, شاعری کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی ہے. اگر آپ کچھ تحت اللفظ میں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم کو بہت اچھا لگے گا. بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. میں چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں, اور یہ سب دریچہ ہائے خیال, اور یہ سب دریچہ ہائے خیال جو تمہاری ہی سمت کھلتے ہیں, بند کر دوں کچھ اس طرح کہ یہاں یاد کی کرن بھی نہ آ سکے. چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں,
اور خود بھی نہ یاد آؤں تمہیں، جیسے تم صرف ایک کہانی تھی، جیسے میں صرف ایک فسانہ تھا۔ جان ایلیا کا کلام ناظرین آج کے پروگرام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں، اور ہمارے پاس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، بس چند منٹ اور ہیں، اور اس پروگرام میں ناظرین آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اور ایک مجھے خاص طور پہ فرمائش کی گئی تھی اس ایک قطعے کی پردیسیوں کے نام کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ فرمائش چند احباب نے مجھے کی تھی کہ ان کو میں یہ پردیسیوں کے حوالے سے، پردیسیوں کے نام کہ ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں، ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں، بیٹے اپنی ماؤں سے دور چلے جاتے ہیں، اور گھر کے آنگن میں لاڈ و پیار سے پلنے والے بن کے پردیس میں مزدور چلے جاتے ہیں۔ یہ پردیسیوں کے نام، پردیس میں دوستوں کے نام، یہ قطعہ۔ اور ہمارا جو آج کا پروگرام ناظرین رہا ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام حسب سابق آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا، اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے، آپ سب کی کالز لے کے، اور آئندہ بھی آپ سب دوستوں کی کالز کا مجھے انتظار رہے گا۔ اور جانے سے پہلے کہ تمہارے ہونٹ، بڑا خاص پیغام ہے کہ تمہارے ہونٹ ہلنے تک دسمبر بیت جائے گا، تمہارے ہونٹ ہلنے تک دسمبر بیت جائے گا، ہمارے زخم سلنے تک دسمبر بیت جائے گا۔ ہمیں اس سرد موسم میں بہت یادیں ستاتی ہیں، ہمیں اس سرد موسم میں بہت یادیں ستاتی ہیں، تمہیں پیغام ملنے تک دسمبر بیت جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دسمبر بیت جائے، پیغام پہنچا دیجئے، پیغام لے لیجئے۔ ناظرین معذرت چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، میں مزید کوئی کال اب نہیں لے سکتا، لیکن اگرچہ لائن پر چند ایک کالز ابھی انتظار میں ہیں، لیکن میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آئندہ آپ کوشش کیجئے کہ ذرا جلدی کال کیجئے تاکہ آپ کی باری جلدی آ سکے۔ میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گا، لیکن آپ پروگرام کے حوالے سے گاہے بگاہے ڈی ایم ڈیجیٹل کے جو ہمارے دوسرے پروگرام ہیں آپ وہ بھی دیکھتے رہا کریں، آپ کو ان پروگرام کا بھی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ پروگرام ہر ہفتے آج ہی کے دن سوموار کی شب اسی وقت تقریباً آپ کی خدمت میں لے کر متواتر حاضر ہوتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جا سکے۔ آخر میں حسب روایت بابا جی اشفاق احمد کے اس ایک قول کے ساتھ کہ آسانیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو آسانیاں تقسیم کرے گا انشاءاللہ۔ اور چلتے چلتے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان لوگوں کا بھی جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کا بھی جو کسی وجہ سے نہ اپنا خیال رکھ پاتے ہیں اور نہ آپ کا خیال رکھ پاتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی وقت اسی جگہ پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔